اللہ کہتا ہے ہم نے خالص دیا. اب حضرت ابو ہریرہ فرمایا تو جو پانی ملا رہا ہے اس میں تو اب اسے کیسے الگ کرے گا؟ اگر تجھے اللہ کہے کہ الگ کر ہے تو پھر تو کیسے الگ کرے گا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کا زمانہ ہے تو آپ جو ہے وہ رات کو گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، پھرا کرتے تھے. تو ایک گھر کے قریب سے گزرے تو کیا آواز سنتے ہیں کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا دے. آج مجھے تھوڑا دیتا ہے تو پانی ملا دے، چلو ڈھیر ہو جائے گا. تو کہہ رہے پانی ملا دے اس میں. بیٹی کہتی ہے ماں عمر پاک کا دور ہے، زمانہ ہے، حضرت عمر نے منع کیا ہے تو میں کیسے یہ کام کروں؟ تو ماں کہتی ہے بیٹا رات کے اس پہر عمر تو سو رہا ہوگا، عمر کو کیا خبر؟ عمر کو ہمیں دیکھ رہا ہے، تو دودھ میں پانی ملا دے. تو سنیے بیٹی کا جواب. بیٹی نے کہا ماں اگر عمر سو رہا ہے تو عمر کا رب تو جاگ رہا ہے، اس سے تو بات چھپی نہیں ہے. یہ بات سنی حضرت عمر نے کتنی پسند آئی کہ اگلے دن جو ہے وہ آپ نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ بھیج دیا اور وہ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگ لیا. یہ شادی ہو گئی. ایک چیز دیکھی ایمانداری اور خوف خدا کہ عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. یہ اس کا خوف اور اس کی یہ ایمانداری دیکھ کر آپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ اس کا رشتہ پکا کر دیا. یہ شادی ہو گئی. اللہ نے ایک بیٹی عطا کی، وہ جوان ہوئی اور اس کی جب آگے شادی کی گئی اللہ نے اس سے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام عمر بن عبدالعزیز ہے، جس نے پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیا اور جس کے زمانے میں شیر اور بکریاں جو ہے وہ ایک گھاٹ سے پانی پیا کرتے تھے. وہ عمر بن عبدالعزیز کہ ایک دن شیر نے بکری پہ حملہ کر دیا. ایاڑی سمجھ گئے آج دنیا میں عبدالعزیز نہیں رہا، عمر بن عبدالعزیز دنیا سے جا چکے ہیں. وَدَمِن لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اگلی حدیث پاک سنیے. حضرت ابو سبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت واصلہ بن اسقا کے ایک پڑوسی سے اونٹ خریدا. حضرت سبا رضی اللہ عنہ نے حضرت واصلہ کے پڑوس سے ایک اونٹ خریدا پڑوسی سے. حضرت ابو سبا جب اونٹ خرید کر کے جانے لگے تو حضرت واصلہ گھر سے نکلے اور ان کے پیچھے دوڑ پڑے. اور خرجت بہا ادرکنی یجر ازارہ، یوں دوڑ رہے تھے کہ آپ کی یہ جو ہے وہ ازار دھوتی وہ بھی لٹک رہی تھی اور اتنی تیزی سے جو ہے وہ پیچھے دوڑے. اور فقال اشتریت، جا کر ابو سبا سے کہا کہ اے ابو سبا کیا تو نے یہ اونٹ خریدا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ میں نے خریدا ہے. تو پوچھنے لگے ابین لک ما فیہا، اس میں جو کوئی عیب ہے، کوئی گھاٹا وعدہ ہے جڑا ہے، کیا بیچنے والے نے آپ کو بیان کر دیا ہے کہ اس کا یہ عیب ہے، اس میں یہ کمی ہے؟ تو کہنے لگے کہ قلت وما فیہا، یہ تو ہمارے سامنے ہے، اور انہا لسمینۃ ظاہرۃ لصحتی، دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو صحت مند ہے، فربا ہے، موٹا ہے، نظر آ رہا ہے. قال اردت بہا سفرا، حضرت واصلہ کہنے لگے اچھا بتاؤ تم یہ اونٹ خرید کر کیا تم سفر کے لیے خریدا ہے یا کھانے کے لیے خریدا ہے یا سفر کے لیے، سواری بنانے کے لیے، یا اسے جو ہے وہ کھانا ہے آپ نے؟ قلت اردت بہا الحج، کہنے لگے کہ میں نے حج پہ جانا ہے، میں نے اس لیے خریدا ہے، اس پہ سوار ہو کے حج پہ جاؤں گا، حج کرنے کے لیے میں نے یہ خریدا ہے. قال فرتجعها، حضرت واصلہ کہنے لگے کہ جا واپس کر دے، واپس کر کے کہنے لگے بھائی خیر ہے
نہیں تسا واپس کرو یہ اونٹ، فرتجعھا، جاؤ واپس لوٹا دو، یہ میں نے حج پہ جانا ہے اس پہ سوار ہو کے، نہیں نہیں تم واپس کر دو۔ اور مالک بھی آ گیا جن کو خریدے ایسی اونٹ، وہ بھی آ گیا، فقال صاحبھا، وہ مالک بھی آ گیا اور وہ کہنے لگا اے واصلہ، کیا تم مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ میں نے اونٹ بیچ دیا، آپ کہہ رہے واپس کر دے، میں نے قیمت بھی لے لی ہے۔ ما ردت الی ھذا اصلحک اللہ تفسد علی، کیا تو ہمارے زمان جھگڑا کروانا چاہتا ہے؟ ہمارا سودا ہو گیا، میں نے جو ہے وہ بیچ دیا، اس نے خرید لیا، تو کہہ رہا ہے واپس کر دے۔ سنیے حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی، انہوں نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں تمہارے درمیان کوئی جھگڑا کرواؤں یا تمہارے سودے پہ چڑی ماروں، نہیں، بلکہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے، کانوں سے سنا، حضور فرما رہے تھے لا یحل لأحد یبیع شیئا الا بین ما فیہ، فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ جب کوئی چیز وہ بیچے تو اس کی خوبی، اس کا عیب جو ہے وہ بیان کر دے۔ اگر بغیر اس کے بیچتا ہے، کوئی بھی چیز بیچی ہے تو اس کو بیان کر کے بیچے، بتا دے خریدنے والے کو بھائی اس کی یہ کوالٹی ہے، یہ چیز اتنے سال تکنے والی ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، اور اس میں یہ کمی ہے، کوئی نقص ہو، کوئی عیب ہو، وہ پہلے بتا دے۔ اگر جو ایسا نہیں کرتا تو وہ تو پھر مسلمان کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ دھوکہ کیا ہوا مال کمانا وہ بھی حرام ہے، دھوکہ کی بے جب حرام تو اس سے پیسہ کمایا وہ بھی حرام ہو گیا۔ تو فرمایا کہ میں نے حضور سے یہ سنا کہ جب کوئی جو ہے وہ مسلمان اپنے بھائی کو کوئی چیز بیچے تو اس کا عیب بیان کر دے، اور وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ عَلِمَ ذَلِكَ إِلَّا بَيَّنَهُ، فرمایا کہ اگر وہ بیان نہ کرے تو جو کوئی اور جانتا ہو وہ اس چیز کو، اس کے عیب کو بیان کر دے۔ تو میں نے یہ حضور سے یہ بات سنی، اب تو نے اونٹ بیچا ہے، تو نے چونکہ اس میں جو کمیاں ہیں وہ تو نے بیان نہیں کی، پڑوسی تھے جانتے تھے، تو نے وہ بیان نہیں کی اور ایسے ہی بیچ دیا ہے، اور میں تیرا پڑوسی ہوں، میں جانتا ہوں کہ تیرے یہ اونٹ کیسا ہے، تو میں نے اس لیے بیان کر دیا، میرا کوئی لڑائی کروانے والا جو ہے وہ کوئی ارادہ نہیں، میں نے تو حضور سے یہ حدیث سنی تھی، اس لیے میں نے یہ بیان کر دی تاکہ وہ مسلمان بھائی بھی دھوکے میں نہ رہے۔ اس نے جو حج پہ جانا ہے سفر کر کے، اور اونٹ اس قابل ہی نہ ہو جو لمبا سفر کر سکے، بیمار ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے، تو میں نے اس لیے یہ چیز پہلے بیان کر دی ہے تاکہ تو دھوکے سے بچ جائے اور وہ نقصان سے بچ جائے۔ تو یہ حدیث پاک سے ایک یہ مسئلہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص، اب انہوں نے اونٹ تو پھر واپس کر دیا، اگر کوئی شخص کو سودا کر لے کسی سے اور اسے پتہ نہ ہو، کہتے جی مجھ لے جاؤ جی، ایک ٹائم 10 کلو دے دی، اتنے کو نال بیلی رہتا ہوا کہ نہیں ہے جی گوڑ مار دے، سودا ہو گیا تو پھر بھی واپس کر دے، جیسے یہاں پہ ہوا جی، یہ دھوکے سے بچ جائے اور وہ جو ہے نقصان سے بچ جائے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ کسی مسلمان کے حلال نہیں ہے کوئی چیز بیچے اور اس کا عیب بیان نہ کرے، اور نہ ہی جو ہے وہ اس مسلمان کے لیے جو ہے وہ حلال ہے کہ جو جانتا ہو کہ یہ اس میں یہ عیب ہے اور پھر اس کے عیب بیان کیے بغیر چیز کو بیچ دے۔ اس لیے بڑا اوکھا ہے، بڑا اوکھا کام ہے، عیب بتا کر چیز پہلے بتا دینا کہ اس میں یہ کمی ہے، یہ موٹر سائیکل ہے اور اس میں یہ خرابی ہے، یہ بھینس ہے اتنا دودھ دیتی ہے، ایسے ہے ایسے ہے، ایسے بیان کرنا جو ہے وہ بیچنا ایسے کر کے کام تو بڑا مشکل ہے، لیکن صحابی رسول نے عمل کر کے بتا دیا کہ حضور نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی، حضور نے ہمیں ایسے فرمایا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی ایسے بیچ دیتا ہے، کوئی اگر ایسے بیچ دیتا ہے، منڈی جاؤ کیڑا پتہ ہوتا ہے کوئی کتھوں آیا کوئی کتھوں آیا، لے جاتے بعد پتہ لگتا ہے
بکریاں بکرے بنا کے بیچ دے بعد گھر لایا ہو تو پتہ لگتا ہے بھی یہ تو جڑا نا بکری نکلی ہوتا ہے یہ تو موقع آگے تو دیکھنا. تو اگر وہ ایسے بیچ دیتا ہے تو اس کے لیے کیا فرمایا؟ حضرت واصلہ بن اسقع فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات یہ بھی حضور سے سنی. آپ فرما رہے تھے من باع عیبا لم یبینہ لم یزل فی مقت اللہ. فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کا عیب بیان کیے بغیر بیچ دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لم یزل فی مقت اللہ. فرمایا اللہ اس بندے پہ غضب فرماتا ہے جس نے دھوکہ نہیں کرتے ہوئے مسلمان بھائی کو بغیر اس کا جو ہے عیب بتائے چیز بیچ دی، بلکہ خوبیاں بیان کر کے بیچی، ایسی چیز ہے، یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے، ساتھ جھوٹ بھی لگا دیے. فرمایا کہ اللہ اس بندے پہ اپنا غضب فرماتا ہے، ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے. وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ. فرمایا کہ جب تک وہ اپنے اس مسلمان بھائی کو اس چیز کا عیب بتا نہیں دیتا، اسے آگاہ نہیں کر دیتا، ایسے ہی بیچ دیتا ہے، اللہ اس پہ غضبناک بھی ہوتا رہتا ہے اور رب کے فرشتوں کی لعنت بھی اس پہ پڑتی رہتی ہے. اللہ اکبر. را عشق سوئیدہ نکا دھاگا ہو میں لنگے ہو. یہ دعوے بڑے سوکھے ہیں کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہم بھی محب ہیں. دعوے بڑے سوکھے ہیں لیکن باتوں پہ پہرا دینا بڑا مشکل ہے، کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے. عاشق ہوئے تے عشق کماوے تے دل رکھی مانگ پہاڑا ہو. بڑا کچھ پھر سہنا پڑتا ہے اور بڑا کچھ جو ہے وہ برداشت کرنا پڑتا ہے. سہ سے بدیاں ہزار غلامیں کر جانی باغ بہارا ہو. پھر لوگوں کی باتیں بھی جو پھولوں کی طرح جو قبول کرنی پڑتی ہیں. اللہ اکبر. تو آئیے میں وقت قریب ہے، میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لاؤں. تو پتہ چلا اگر کوئی بیچ دیتا ہے، ایک تو ایسا جو ہے وہ کرنا جائز نہیں ہے کہ عیب دار چیز کو سوار بنا کے اور چھپا کے بیچ دینا، یہ جائز نہیں ہے. اس کی کمائی، اس سے پیسہ حاصل کیا، جب دھوکہ دہی کے ساتھ چیز بیچنا، جھوٹ بول کر چیز بیچنا جائز نہیں ہے، تو پھر اس کی کمائی وہ بھی جو ہے وہ حرام کی. اور اگر پیسہ بیچ دیتا ہے، کسی کی بک گئی ہے، تو فرمایا اس پہ اللہ بھی غضب فرماتا ہے، رب کے فرشتوں کی لعنت بھی اس پہ پڑتی رہتی ہے. الصدق ینجی والکذب یہلک. فرمایا سچ جو ہے نجات دلانے والا ہے، جھوٹ ہلاک کرنے والا ہے. تو سچائی جنت کا راہ ہے. اگلی حدیث پاک حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال اللہ عز وجل احب ما تعبد لی به عبدی النصح لی. فرمایا کہ عبادت کرنے والوں میں سے وہ عبادت گزار رب فرماتا ہے مجھے پسند ہے جو عبادت بھی کرے اور فرمایا کہ میرے ساتھ مخلص بھی ہو. میری عبادت بھی کرے اور میرے ساتھ مخلص بھی ہو. اللہ عبادت گزار بندوں میں سے اس کو پسند کرتا ہے جو عبادت بھی کرے اور رب کے ساتھ مخلص بھی ہو. مخلص ہونے کا کیا مطلب؟ یعنی رب کے ساتھ مخلص ہونا یہ ہے کہ رب کے ہر حکم کو مانے بھی صحیح، رب کی ہر بات کو تسلیم بھی کرے، اس کے حکموں کے مطابق چلے. تو فرمایا عبادت گزاروں میں سے وہ عبادت گزار جو عبادت گزار بھی ہے اور ہمارے ساتھ مخلص بھی ہے، اللہ فرماتا ہے وہ عبادت گزار ہمیں بڑا پسند ہے. اور اگر وہ عبادت گزار اور کیا کہتے ہیں کہ باقی بھی سارے کام کرے، دھوکہ دہی، جھوٹ فراڈ، لوگوں کے حق مارنے، یہ سارا کچھ کرے، تو پھر ایسی عبادت کا کیا فائدہ؟ عبادت گزار اللہ کو وہ پسند ہے جو عبادت گزار بھی ہو اور رب کے ساتھ مخلص بھی ہو.
بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ آپ نے کیا فرمایا تھا، ان کی طرف منسوب کلام ہے، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیمہ دا بج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتے جاندے ہو، چھری نہ پھیری نفس تے دمبے کیتی جاندے ہو، دل دے پاک بتھیر ہجرے پھر پلیتی جاندے ہو، فرض بلائی بیٹھے ہو، نفلہ دیتی جاندے ہو، دستوں تے صحیح بلے نو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ رب کہتا گروہ دو ہیں، ایک شیطان کا ہے، ایک رب رحمان کا ہے۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، فرمایا رب کا گروہ ہی وہ نجات پانے والا ہے، وہ فلاح پانے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، فرمایا اس وقت تک کوئی بندہ کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، فرمایا جب تک اپنے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ یعنی جس طرح تم پسند کرتے ہو کہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہ ہو، ہمارے ساتھ کوئی فراڈ نہ کرے، ہمارے ساتھ جو ہے وہ کوئی جھوٹ نہ بولے، ہمیں کوئی تکلیف نہ دے، تو فرمایا اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی یہی کچھ پسند کرو۔ اور آگے فرمایا لا یبغض العبد حقیقت الایمان حتی یحب للناس ما یحب لنفسہ، فرمایا اس وقت تک کوئی شخص ایمان کی حقیقت کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ایمان کی حقیقت کو، لفظ کیا ہے؟ حقیقت الایمان، زبانی کلمت ہر کوئی پڑھتا، دل دا پڑھتا کوئی ہو، زبان سے تو سارے مسلمان ہیں، لیکن ایمان کی حقیقت کو کوئی پاتا ہے۔ فرمایا کہ اس وقت تک کوئی شخص ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ گل بڑی بڑی، لیکن جب بات آئے دوسروں کی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ چلو جی آپ پارٹی پرانے انہوں نے دے چھڑو، جی بچ گیا اللہ دے ناتے دے چھڑو، مدرسے دے چھڑو، ڈنگر مردہ پہ چلو جی غریبہ مسکینہ ون چھڑو، خیرات کر چھڑو۔ نہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، رب فرماتے اس وقت تک تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو کہ ہم یہ پیسہ پہنے، ایسا کھائیں، پھر دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو، تو حقیقت ایمان کو وہ پائے گا جو اپنے لیے جو پسند کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرے۔ امام دبیری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں حیات الحیوان میں، ابن محبوب آپ کے ساتھی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر ایک مسئلہ پوچھا، کہنے لگا کہ یا حضرت ہم 8-10 ساتھیوں کا گروہ گھر سے حج کے لیے چلے تھے، ہمارا ایک ساتھی جو ہے رستے میں مر گیا، ہم نے اس کے لیے قبر کھودی، جنازہ پڑا، قبر کھودی، ایک جگہ قبر کھودی، کیا دیکھتے ہیں کہ قبر میں ایک سانپ بیٹھا ہے، ہم نے وہ بند کر دی، دوسری جگہ ہم نے قبر کھودی، پھر کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی ایک سانپ ہے، ہم نے وہ بھی بند کر دی، تیسری جگہ ہم نے قبر کھودی، تیسری جگہ جب ہم نے قبر کھودی دیکھا کہ وہاں پر بھی ایک سانپ ہے۔ اب ہم پوچھنے آئے آپ سے اے عبداللہ بن عباس، آپ بتائیں ہمیں اب ہم کیا کریں، اسے کیسے دفن کریں؟ آپ نے فرمایا اس بندے کو اس سانپ کے ساتھ ہی دفن کر دو، اگر تم روئے زمین ساری کھود ڈالو اس کی قبر کے لیے تو ہر جگہ اسی طرح سانپ ہی نکلیں گے۔ مسئلہ پوچھ کے چلا گیا، اسی طرح انہوں نے قبر کھودی، سانپ ہے، اسی کے ساتھ اس بندے کو دفن کر دیا۔ شخص کہتا ہے کہ ہم حج کر کے واپس گئے، اب دیکھیے نیکی کتنی بڑی ہے کہ وہ حج کرنے آ رہا ہے اور حج کرنے رستے میں فوت ہو گیا،
حج کرنے آ رہا ہے، رستے میں فوت ہو گیا، لیکن حال یہ ہے وہی گل پھر حج بھی کیتی جاتے ہو تے لو بھی پیتی جاتے ہو. حج کرنے آ رہا ہے، رستے میں مر گیا، قبر کھودی جاتی ہے، سانپ نکلتا ہے، فرمایا اسی طرح دفن کر دو. اسی طرح دفن کر دیا گیا. یہ حاجی حج کر کے واپس لوٹے، جا کر اس کی بیوہ سے پوچھا، اس کی بیوی سے ساری بات بتائی، ایسے ایسے ہو گیا، تیرا میاں فوت ہو گیا. پوچھا کہ بتا، ہم نے تو اسے ویسے دفن کر دیا اسی کے ساتھ، اس سانپ کے ساتھ، اس کا عمل کیا تھا، وہ کیا کرتا تھا ایسے کام جس کی وجہ سے اتنے نیک سفر پہ جاتے ہوئے موت آ جائے تو بڑی سعادت کی موت ہوتی ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ کیا بنا؟ وہ کہنے لگی میرا شوہر آٹے کا تاجر تھا، آٹا بیچتا تھا، لیکن ڈنڈی مارتا تھا. وہ کیا؟ آٹا بیچتے ہوئے ساتھ لکڑی کا پورا جو ہے وہ شامل کر کے پھر آٹا بیچتا تھا. ملاوٹ کر کے بیچتا تھا. فرمایا پھر اس نے اپنے اس عمل کی سزا پا لی. ہم نے دیکھا ہے جہاں قبر کھودی ہے سانپ وہاں پر موجود ہے. تو اے لوگوں، قرآن پڑھا کرو. قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا سمجھتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں داخل کر دی جاؤ گے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی، فریب، جھوٹ، سارا کچھ ہی ہو اور بندہ کہے کہ ایسا جانا ہی جنت جی سیدھا نہیں، بڑی مشکل بات ہے یہ. اپنے آپ کو ان کاموں سے بچاؤ. پچھلے جمعے آپ نے سنا کم تولنے کے بارے میں، اس جمعے آپ نے بھی مسئلہ سنا ملاوٹ کرنا، کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. حضور فرماتے ہیں ہم میں سے آئے نہیں وہ بندہ. تو اپنے ایمان کی حفاظت کرو، قرآن کی روزانہ تلاوت کیا کرو، زیادہ نہیں، ایک رکوع پڑھ لیا کرو، ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو. آپ کو پتہ چلے قرآن ہمیں کیا کہتا ہے. حدیث پاک سنا کرو تاکہ پتہ چلے کہ حضور کا فرمان ہمارے لیے کیا ہے. یہ تو بڑا سوکھا ہے. جنت میں آپ ایک نعت پڑھے تو یوں لگتا ہے کہ نعت خان نے آپ کو جنت میں پہنچا دیا، لیکن جب قرآن پڑھو، حدیث پڑھو تو پھر پتہ چلتا ہے، یوں لگتا ہے کہ پلے کخ بھی نہیں بچا ہمارے پلے کچھ نہیں ہے. جب ہم قرآن حدیث پڑھتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمارے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے، اور ادھر جائیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے گئے. گل یاد آ گئی، سارے استاد تقریر کرن پہ سٹیج پہ بیٹھے تھے، مولانا صاحب تقریر کرتے پہ بڑی گلاں سنائیاں، تساں سارے جنتی ہو، میلاد بنایا تساں، ایڈے انتظام کیتے ہیں، بڑی نوازی، کرم نوازی اللہ دی، تساں سارے جنتی جتنے بھی آئے. بندہ سیاڑا اٹھیا، اس مولوی صاحب نے سارے پیسے کھنج لے اپنی جیب. کیا ہو گیا بابا کیوں کیتے جانا ہے؟ بابا کہنا تمیز نال، جنتی نال گال کر رہے ہیں، تمیز نال. اور تو کتوں جنتی؟ میرے پیسے چوری کر کے تو جنتی ہو گئی. ایڈا وڈا فراغ میں محنت کی، میں پڑھیا، تو میرے پیسے چاہ کے جنتی ہو گئی. کہ ہونے تو آپ ہی آنا سارے جنتی نے. نہیں تو جنت واڑ ہی نہیں سکتا. انہیں میرے اتنے بھی بڑے بیٹھے نہیں، کنا بننے نہیں، کنا مال کھاتا یتیمہ دا، کنا حق مارے، تو آپ کی جانا سارے جنتی نے، واری دیری آئی جانا کوئی بھی نہیں. تو خدا رکھ کے نہ کل بچو، بچیا کرو، قرآن حدیث سنان دا شوق پیدا کرو. دعا کرتے ہیں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے.